السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ۔ یقیناً آپ کے ہمارے سب کے ذہنوں میں ایک ہی ایشو بہت بڑا ہے کرونا کا، اس پہ بھی ذرا بھی بات کرتے ہیں۔ کچھ بڑی اچھی خبر آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، یعنی کہ کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ بات ایک طرف نکلے گی، جہاں ہم کہہ رہے تھے پچھلے دنوں سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ جو تمام جلسے جلوس وغیرہ، یہ یقیناً بات درست ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، بالشمول حکومت کے۔ حکومت کو جب ضرورت تھی تو انہوں نے اپنے وہاں گلگت بلتستان میں، جبکہ ایس اے پی ایم ڈاکٹر سلطان فیصل سلطان کہتے جا رہے تھے کہ خیال کریں، پبلکلی کہہ رہے تھے، بٹ پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں خوب زور و شور سے جلسے جلوس ہو رہے تھے۔ اس کے بعد اب ایک تو بات درست ہے کہ 60 کے قریب اموات ہو گئی ہیں، 59 ٹو بی اسپیسیفیکل، اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگ اس طرح سے جلسے جلوس کریں۔ تو وہ بھی حتمی بات سامنے نہیں آئی ناظرین، حتمی بات نہیں آئی، لیکن جو خبریں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ بلاول ہاؤس کے جو تمام کافی 10 یا 12 لوگ ہیں ان کو کووڈ ہو گیا، یا 5-10 کچھ اتنا ہے۔ دوسرا یہ کراچی میں، دوسرا یہ کہ جو بلاول بھٹو کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے، وہ ڈاکٹر بلال صاحب ہیں، بلال سمرو صاحب ہیں، تو ان کو بھی ہو گیا کووڈ۔ تو اب خود ان کا بلال بھٹو کا ٹیسٹ ہوا ہے، اور اب دیکھیے وہ کیا آتا ہے۔ بٹ بہرحال یہ ہم نے سنا ہے، خبر یہ آئی ہے کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج کراچی میں، تو پارٹی کے جو یعنی چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے، دونوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب کوئی اور طریقہ کرنا پڑے گا سیاست کرنے کا، فی الوقت جلسے وغیرہ نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، تو یعنی کہ دو ٹوکا جی نہیں ہم کریں گے جلسے، تو پھر لگ رہا ہے کہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جلسے وغیرہ نہ ہو۔ بٹ یہ یاد رکھیں ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو این سی سی ہے اور این سی او سی، اس کے جو فیصلے ہیں وہ ایک تو کلیکٹیولی ہو رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی عام جو عوام ہے، ہم سب جو ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو ان کا نفاذ لازمی ہے۔ تو اب سیاست سے ہٹ کے یہ کرنا پڑے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلسے وغیرہ جو ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، جب تک یہ کووڈ کا ویو 2 جو ہے پیک کر رہی ہے، تو یہ جلسے نہیں ہوں گے۔ دیٹس دا گڈ نیوز۔ اور ایک اور گڈ نیوز آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، اسرائیل کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کہا جا رہا ہے، کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ ہم باتیں کرتے بھی ہیں زیادہ۔ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا، دس واز ان یوزول، یہ کہا گیا کہ اس کا نتیجہ کوئی سگنلنگ ہو رہی ہے کہ شاید اور ریکگنیشن کی بات بھی کی۔ اس کے بعد یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف لوگ راہ سامنے لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کرنا چاہیے ریکگنائز، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اس میں کرنے میں فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹجکلی اگر آپ کا خیال ہے کہ ہندوستان جو ہے، آپ کی ریکگنیشن کے بعد ہندوستان کی اہمیت کم ہو جائے گی اور اسرائیل اور امریکہ وغیرہ سب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو یہ تو بڑی بہت ہی ایک یعنی کہ ناسمجھی کی بات ہے۔ انڈیا کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اور اسرائیل کی اپنی ہے، اور امریکہ کا، ان کا تینوں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو قائم اور دائم رہے گا، آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں یا نہیں کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بار بار پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، اور یعنی کہ پاکستان کی جو اپنی کمٹمنٹ رہی ہے، یاد رہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس زمانے میں ناظرین، ایک تو پاکستان بس 8 مہینے تھی عمر پاکستان کی، 7-8 مہینے عمر تھی، اور اتنے مشکل حالات تھے جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ تو ملک سروائیو نہیں کرے گا۔ آپ اس وقت کے ڈاکیومنٹس نکال کے دیکھیں، انڈیا اپنی جگہ لگا ہوا تھا، امریکہ، سب لوگ کہتے ہیں یہ اتنا چھوٹا سا ملک، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ساتھ انڈیا اژدہا جو کہ ویسے ہی خلاف تھا اس پاکستان کے بننے کے، تو وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو۔ لیکن ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پرنسپل فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جب بھی بولیں گے
فلسطینیوں کے لیے جو بھی ہم مشکل میں ہوں لیکن ہم حق کی بات کریں گے, اصول کی بات. اور وہ بات وہیں ختم نہیں ہوئی تھی ناظرین. اس کے بعد جو نارتھ افریقہ کے ممالک تھے جو اس وقت کلونیل رول کے اگینسٹ لڑ رہے تھے, یعنی فرینچ کے اگینسٹ, چاہے ٹونیزیا تھا, چاہے الجیریا تھا, یہ تمام ممالک, موروکو تھا, پاکستان نے ان کی UN میں, اطلس بخاری صاحب ہمارے ایمبیسڈر ہوتے تھے, انہوں نے پاکستان نے جا کے ان کی ایڈوکیسی کی تھی, بڑے کھل کے بات کی تھی, ان کو پاسپورٹس دیے تھے ملک کے. تو ہماری ایک ہسٹری ہے. بوسنیا میں جب کوئی لوگ مدد نہیں کر رہے تھے بوسنینز کی, پاکستان نے ویپنز بھیجے تھے. پاکستان کی ایک کمٹمنٹ ہے, یہاں سے لوگ گئے فلسطین اور لیبنان میں لڑنے کے لیے. یعنی ظاہر ہے جو کہ ایک ریاست کا اصول ہوتا ہے اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہے اس پہ شہریوں کو رہنا چاہیے, یعنی کہ اسٹے ود ان دا پالیسی فریم ورک آف دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ. لیکن اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی ایک پالیسی تھی. بیچ میں ہم نے تھوڑا سا کچھ لچک بھی دکھائی, یعنی لچک کیا دکھائی, وی ڈیویٹڈ. لیکن الحمدللہ بڑی کلیئرٹی ہے ہر گورنمنٹ میں. ہم نے دیکھا ہر سویلین گورنمنٹ, چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, چاہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, اور ذوالفقار علی بھٹو تو بہت بولے, ہی اسٹوڈ فار دا رائٹس آف دا پیلسٹینینز. اور تو آج بھی یہ ایک ایشو ہے جس پہ کنسنسس ہے. سنیے گا, تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر نے لاہور میں اس پر کیا بات کی, کیونکہ ہر منٹ سوال اٹھتا ہے, کیونکہ کوئی بات کہتے ہیں, کوئی خبر آتی ہے تو کہتے ہیں جی اچھا آپ پریشر میں تو آپ کر لیں گے ریکگنائز. یہ سنیے گا واٹ دا پرائم منسٹر سیڈ. ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عربیہ سے ہیں, UAE سے ہیں. ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں. پاکستان کا تو موقف ہے, قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے, اور اسی پہ پاکستان کھڑا. تو ناظرین یہ پرائم منسٹر بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں, قائد اعظم کا موقف تھا یہ. اور ہو بیٹر دین فارمر فارن سیکرٹری ریاض کھوکھر صاحب, جو انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. ناظرین, ریاض کھوکھر صاحب بہت دہائی سے اس پاکستان کی فارن پالیسی میں انوالو رہے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی واز ورکنگ ویری کلوزلی ود ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو وہ بتائیں گے کہ جو ہماری ایک لیگسی ہے اور ہم اس لیگسی پہ کیوں کاربند ہیں. بہت شکریہ ریاض کھوکھر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ اسرائیل پہ فرما دیجیے گا کہ جو ہماری پالیسی ہے وہ اس کا قبلہ درست ہے اور کیا ہونا چاہیے. میں کمپلیٹلی آپ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے, آئی اگری ود اٹ. دیکھیے, جو بہت سے ملک ہوتے ہیں جو اچھے ملک ہوتے ہیں, جن کے اصول ہوتے ہیں, وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں. آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا, بلکہ یہ اس سے پہلے بھی پاکستان, اس سے پہلے بھی ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ ہمیشہ سے فلسطین کی سپورٹ میں رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی ہے پالیسی ہیز بین کنسسٹنٹ 100%. یہ میرا خیال ہے ایک ایسی پالیسی ہے ہماری جس میں ہم نے کبھی کوئی لچک نہیں دکھائی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے, اپارٹ فرام دا پرنسپل آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, یہ دیکھیے یہی اصول آپ کا انوالوڈ ہے کشمیر میں. اگر آپ اس چیز پر کمپرومائز کر جائیں گے تو پھر آپ کشمیریوں کو کیا منہ دکھائیں گے, یا آپ کی جو ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو پالیسی ہے, اس کے کیا بیسس رہے گا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ خام میں یہ ڈیبیٹ چھڑی جاتی ہے. ہمیں اگر 2-4 جو عرب ملکوں نے ریکگنائز کر لیا, ٹھیک ہے, ان کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہوں گے, اور ان کے اوپر امریکہ کا اس قسم کا پریشر ہے جو ان کا, وہ ہم پہ اس قسم کا پریشر امریکہ نہیں ڈال سکتا. اور وہ ملک جو ہے ان کی تو ساری سیکیورٹی امریکہ سے لنکڈ ہے, اور ان کی اب سیکیورٹی جو ہے, اب اسرائیل جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کا سمجھیے کہ محافظ ہے. تو یہ اگر ان ملکوں نے UAE اور ان لوگوں نے بحرین وغیرہ نے ریکگنائز کیا ہے تو ٹھیک ہے, ان کے اپنے مسئلے ہوں گے, بٹ ہمیں ان چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے. دیکھیے, ہمارے ان کے ساتھ خفیہ کانٹیکٹ رہے ہیں, ISI کے بھی رہے ہیں, اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی رہے ہیں, اور ان کو ہم نے یہ بار اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان آپ کو فی الحال ریکگنائز نہیں کر سکتا,
اور ہمارے کچھ اصول ہیں، اور اس کے علاوہ جس چیز کی ان کو ہمارے بارے میں سب سے بڑا گلہ تھا یا سمجھیے کہ کنسرن تھا، وہ یہ تھا کہ دنیا میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ نہ صرف ہندوستان کے خلاف ہے بلکہ اسرائیل کے خلاف بھی. ہم نے ان کو اس کے اوپر ٹوٹل سیٹسفیکشن دی ہوئی ہے کہ آپ کو ہم دشمن نہیں کرا دیں، آپ سے ہمارے ڈفرینسز جو ہیں وہ اصول کے اوپر ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں ان کو بار بار یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے پاکستان کے لیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ اگر ریکگنائز بھی کر لیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میرا مطلب ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے آپ، مگر اٹ ول ناٹ چینج دا اسٹریٹجک the fundamental strategic relationship between India and Israel. اور آپ کی اسسمنٹ صحیح ہے کہ امریکہ اور ہندوستان اور اسرائیل جو ہے یہ کہ ایکسس جی ایک ایکسس ہے. ریاض کھوکھر صاحب، یہ جنرل مشرف دور میں وہ جو ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی فارن منسٹر آف پاکستان قصوری صاحب اور اسرائیلی فارن منسٹر کی ٹرکی میں، پھر وہ بات کھل کے سامنے آ گئی تھی. وہ تھنکنگ کیا تھی اس وقت؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب آرمی آتی ہے تو وہ پھر اپنا جو دل چاہے جس طرف چاہے پالیسی لے جاتی ہے، اور یہ ایگزامپل دی جاتی ہے وچ از obviously not the case کہ یعنی آرمی thinks as a stakeholder the way you are thinking and others. تو یہ اس وقت کیا تھا جو جنرل مشرف نے یہ اوپننگ کی تھی؟ دیکھیے اصل میں یہ ہوا کہ میری پرسنل رائے میں I have great respect for him. He has been president of Pakistan, آرمی چیف رہے ہیں، اور کچھ ان کی پالیسیز اچھی تھیں، کچھ ان کی بہت ہی خراب تھی. He has become very delusional. ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ ایک ورلڈ کلاس لیڈر بن گئے ہیں اور وہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ if there is any country in the world that can resolve Israeli Palestinian issue وہ پاکستان ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک میٹنگ بھی کروائی تھی، مجھ سے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اور میں نے اس چیز کو اپوز کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو. بہت سے بڑے بڑے ملکوں نے کوششیں کی ہیں، وہ نہ سکے. اور ہمارے نہ اسرائیل سے تعلقات ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ فلسطینی بھی جو ہیں وہ چاہے ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں فورگیو نہیں کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کافی زیادتی بھی ہوئی ہے. آپ کو تو یہ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک غلط فہمی تھی. And I think frankly it was a damn stupid idea at that time. جی ڈیم سٹوپڈ آئیڈیا. جی تو آپ یہ فرما رہے ہیں، جی سوری جی بتائیے، آپ کی بات بڑی اہم. آپ فرما رہے ہیں کہ کانٹیکٹ ہمارے اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں، بالکل ہے. بنا مطلب کہ ہمارے کئی کم سے کم 1-2 سفیر ہیں امپورٹنٹ جگہوں میں جن کو who are authorized to keep in touch with the Israeli ambassador. اس کے علاوہ میں خود ملا ہوا ہوں. میں اپنے زمانے میں میری 3-4 میٹنگیں ہوئی تھی اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، خفیہ میٹنگ تھی، اور ان کی طرف سے بھی خفیہ تھی، ہماری طرف سے بھی خفیہ تھی. اور وہی تو میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں بڑی اہم باتیں ہوئی تھیں، اور ہم نے ان کو کلیئرلی بتایا تھا کہ ہم نہیں ریکگنائز کر سکتے. اور جب تک بلکہ یہاں تک بات چلی گئی تھی، ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ وی ول بی ان دا سیکنڈ ہاف اینڈ ٹوورڈ دی اینڈ. میرا مطلب ہے کہ اگر یہ سرکمسٹانسز اتنے بدل جائیں گے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ کہیں آگے جا کر اللہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی. ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں، مگر اس وقت کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ یہ ہمارے فنڈامنٹل اصولوں کے خلاف ہے. اچھا، تو اہم بات جو آپ فرما رہے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ جنرل مشرف نے حالانکہ بالکل مس پلیسڈ آئیڈیا تھا، آپ نے تو بڑی کلیئرلی کہا کہ بڑا کوئی وزڈم اس میں زیرو تھا، لیکن ان کا بھی موٹیو یہ تھا کہ فلسطینی جو مسئلہ اس کو حل کیا جائے. مجھے یاد ہے ہم بھی تھے وہاں اس وقت، آئی واز ان امریکہ، تو انہوں نے اے پیک کی ایک میٹنگ میں جنرل مشرف واز دا چیف گیسٹ،
ہم لوگ بھی کچھ پاکستانی جو وہاں رہ رہے تھے we went and attended it. تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فلسطین کو اوور لک کرو، لیکن ان کو یہ اس زوم میں تھے کہ وہ اس کو سالو کروا سکتے ہیں. دیکھیے ان کو کچھ بیوقوف لوگوں نے یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے، یہ والا یہاں ہندوستان کے ساتھ آپ کے معاملے ٹھیک ہو جائیں اور معاملہ سیٹل ہو جائے تو آپ کو نوبیل پرائز مل جائے. میرا وہاں بتا یعنی اس قسم کی باتیں لوگوں ان کے ساتھ کرتے تھے. میں آپ کو اپنی دس از مائی پوائنٹ آف ویو، آئی مائٹ بی رانگ. ان کو شاید یہ غلط فہمی تھی. انہوں نے کبھی نوبیل پرائز کا میرے ساتھ تو ذکر نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی تھی. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ اصولوں پہ قائم رہنا چاہیے، ورنہ دیکھیے فارن پالیسی میں جو میجر کنٹریز ہیں نا وہ اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے یہی کمپرومائز کیا اور جناب اگلے ملک کی ایک پھینٹی لگا دی، عراق کو تباہ کر دیا، سیریا کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا. یہ جو ملک جو صحیح ملک ہوتے ہیں وہ اپنے اصولوں پہ رہتے ہیں، اور ہمارا جو اصول ایٹ اسٹیک ہے وہ ہماری یعنی کہ ہندوستان کے ساتھ فنڈامنٹل ایشوز کیا ہماری فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کے اوپر اہم ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر آپ کرنا ہے تو پھر آپ دکان بند کر کے، فارم آفس بند کر کے، فوج کو چھوٹا کر دیں. میرا مطلب ہے پھر کیا فائدہ ہے؟ مقصد ہے کہ اگر آپ اصولوں پر ٹھہر ہی نہیں سکتے تو پھر کیا فائدہ؟ صحیح فرما رہے ہیں تو مائی پوائنٹ آج منیر اکرم صاحب ملے سیکرٹری جنرل کو. ریاض کھوکھر صاحب لاسٹ کوئسچن کہ منیر اکرم صاحب ملے آج سیکرٹری جنرل کو، اور انہوں نے کہا توضیح دیتے ہوئے انڈیا کے حوالے سے، جو کہ تمام یہاں ایویڈنس بھی شیئر کیا گیا لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں فارن منسٹر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی سیکرٹری جنرل کو یو این کے کہ پلیز پلے یور رول ان اسٹاپنگ انڈیا، کہ انڈیا کو روکنے میں رول ادا کریں. یہ تو کوئی دس از ناٹ ریئلسٹک. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ فارن آفس نے اور دوسرے اداروں نے بہت اچھا کام کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ایویڈنس اور جو مٹیریل پروڈیوس کیا گیا ہے وہ بالکل انکانٹروورٹیبل ہے. مگر سوال یہ ہے کہ دنیا بہت بدلی ہوئی ہے، دنیا بہت سیلفش ہے. کوئی یعنی کہ ہیومن رائٹس وغیرہ ان کے بارے میں چوں چاں تو کرتے رہتے ہیں، مگر اصل میں کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے منیر اکرم نے جو کام کیا وہ سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی، مگر سیکرٹری جنرل جو ہے بیچارہ یتیم ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بغیر بالکل بیچارہ ہے، بالکل بیچارہ ہے. اس وقت میجر پاور کا جو حساب کتاب ہے وہ ہمارے خلاف اسٹیٹ ہے، سوائے چین کے آپ کا سیکورٹی کاؤنسل میں امنگ پرماننٹ 5 سپورٹرز نہیں ہیں. اگر ٹھیک ہے چھوٹا موٹا اگر شور اس کے اوپر پڑ بھی گیا، وہ ہو سکتا ہے کوئی امریکہ میں جب حالات بدل جائیں یا کوئی اور ملکوں میں وہ ہندوستان سے اس پہ بات کرے، مگر ان دی الٹیمیٹ انالیسس میری پرسنل رائے میں آئی مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ، میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص فرق پڑے گا. اور دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. جیسے ان بڑے ملکوں کے انٹرسٹ ہیں، ان کو اصول نہیں. اور ورنہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 1.5 سال سے یہ کشمیر کے اوپر جو ہم لوگوں نے معاملہ اٹھایا ہوا تھا اس پہ کیا ہوا ہے، اس پہ یہ سارے ملک چپ ہیں. ہمارے مسلمان دوست اور جو بھائی ہیں ہمارے وہ چپ ہیں. تو یہ دیکھیے اصولوں کے اوپر یہ عام طور پہ یہ ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ان کے لیے اصول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یعنی کشمیری ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، مگر الٹیمیٹلی یعنی کہ کوئی ہندوستان کی صحت پہ زیادہ فرق پڑے گا. وہ اور طریقوں سے اس کی صحت پر ہمیں اثر ڈالنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ریاض کھوکھر صاحب اپنے میں جوائن کیا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا یعنی کہ وہ پلیٹ فارم جہاں گفتگو ہوتی ہے، جہاں بات چیت ہوتی ہے، ہر قسم کی ہوتی ہے، اور یقیناً ایک
पैराए में रह के, एक फ्रेमवर्क में रह के हर माशरे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन वो किस पैराए में, किस फ्रेमवर्क में? हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क जो है वो लेके आए हैं सामने कुछ रोज़ पहले, जिस पे जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को समझते हैं, वो कह रहे हैं ये तो दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ सेंसरशिप जो कि गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है. इनसे पूछेंगे एक्सपर्ट से आफ्टर द ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. सोशल मीडिया बहुत ही अहम प्लेटफॉर्म है और यानी कि लाखों लोग पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया जहान में, लेकिन हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं. और ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे कि आपकी गुफ्तगू होती है, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जिससे कि आपकी जो आइडियाज़ हैं वो पनपते हैं. तो इट्स वेरी क्रिटिकल, हर माशरे में बहुत क्रिटिकल होता है और हेंस ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि एक खुल के डिस्कशन हो, यानी कि आपकी जो सोच है, जो आपके कंसर्न्स हैं, और वो खुल के उस पर बात हो सके. और जाहिर है माशरे में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू होती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ऑफन इज अबाउट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या होनी चाहिए एट्सेट्रा. तो ये हम देख रहे थे बड़े दिनों से इस पर बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पे ये वो है, गलत है, और ये कहते चले हम. यकीनन ऐसा मवाद भी होता है सोशल मीडिया पे जिस पे कि ये नहीं कि आपको हम बताते हैं कि इतनी दिन रात गाली गलौज होती है, सो मच अब्यूज वी हैव टू पुट अप विद, और हर तरह से लोगों का अपना एक्सप्रेशन है वो लेके आते हैं सामने, बट उसको आप कैसे कंट्रोल करें, क्या करें. बट बहरहाल गवर्नमेंट ने कुछ रोज़ पहले वो कुछ रूल्स लेके आए हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें कि बहुत तनकीद हुई है उन लोगों से ख़ास तौर पे जो कि इसको समझते हैं, इसको मैनेज करते हैं. हमारे साथ ऐसे ही 3 लोग मौजूद हैं प्रोग्राम में. नाज़रीन, मुशर्रफ ज़ैदी हैं, तब को हेड करते हैं, एंड ही इज़ बीन इन पॉलिसी एट्सेट्रा. मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आप इनको देखते हैं ऑफन. हमारे साथ उसामा खिलजी हैं, ये बोलो भी के को फाउंडर हैं, और निगत दाद साहिबा हैं, ये डिजिटल राइट्स की फाउंडर हैं, ये उसको करती मैनेज. तो क्रिटिसिज्म इन लोगों का बहुत है, इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे सुनते हैं सबसे. जी निगत, आप ज़रा शुरू कीजिएगा. आपको इसमें जो क्रिटिसिज्म है कि बड़ा कंट्रोल्ड है और सेंसरशिप का अटेम्प्ट है, तो ब्रीफली नाज़रीन को बताएं, फिर आईड लाइक टू हेयर मोर आप लोगों से कि इसको करना क्या है अगर इस तरह का एक सामने हुकूमत ले आई ये लॉ. जी निगत साहब. बहुत शुक्रिया नसीम. आप एक इंतहाई अहम मौजू पे इस वक्त बात कर रही हैं जो कि काफी दिनों से ज़ेरे बहस है. सबसे पहले तो ये कि ये कोई एक अलहदा से कानून नहीं है, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नए रूल्स आ गए हैं या नया सोशल मीडिया का कानून आ गया है. ये बेसिकली उसी की एक वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के ज़ेरे एहतमाम रूल्स बनाए गए हैं. उसकी एक शिक नंबर 37 है जिसके अंडर रूल्स बनाने थे गवर्नमेंट ने. अब मसला ये है कि सिर्फ इन रूल्स के हवाले से तो हम बहुत सी बातें हैं जो की जा सकती हैं, क्योंकि रूल्स में बहुत सी ऐसी शिकायतें जो कि ड्रैकोनियन हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं. लेकिन नसीम, बहुत जरूरी बात यह है कि हम उस जो रूट कॉज है उसकी भी बात करें जहां से ये निकल कर आ रहा है, और वो है आपकी शिक नंबर 37 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की. वो इटसेल्फ जो शिक है वो इंतहाई प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उसी में ही काफी ज्यादा इख्तियारात जो हैं आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने आर्टिकल 19 को कॉपी पेस्ट किया है और पीटीए को ये पावर्स दी हैं कि इन्होंने ही अनलॉफुल कंटेंट जो है उसको सेंसर और ब्लॉक करना है. अब वो अनलॉफुल को कभी
बिल्कुल, उसको कहीं पे प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो जब आपके एक आर्टिकल है, एक फंडामेंटल राइट है, और उसको अदालतों में जब लोग लेकर जाते हैं, अपने बुनियादी हकूक की जब वायलेशन होती है या कदगने लगती हैं, तो वहां पे आपकी अदालतें उसको डिफाइन करती हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपके नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस या जो भी मामलात हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 19 की, वो कहीं पे प्रॉपरली डिफाइन हो। तो वो एक इंतहाई खुला था एक सेक्शन था जो कि पीका में था, और ये अभी के एतराजात नहीं है। ये जो एतराजात रूल्स के साथ अटैच किए जा रहे हैं, ये सिर्फ रूल्स के साथ नहीं है, ये हमें वापस ले जाते हैं उस कानून की तरफ जो कि 2016 में पिछली हुकूमत ने बनाया था। और उस वक्त भी यही एतराज था कि आपका जो सेक्शन 37 है वो प्रॉब्लमेटिक है, सेक्शन 20 जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, और इन सेक्शंस को निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिजिटल रिजीम है जो कि अभी ग्रो कर रही है, ग्रो करने के मराहिल में है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह के ड्रिकोनियन प्रोविजंस, क्योंकि हमारी तो अभी डिजिटल इकोनॉमी नहीं बनी। आप अब एकदम से उसी सेक्शन के अंदर रूल्स लेकर आ रहे हैं, तो वो तो इटसेल्फ रूल्स बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। और आगे उसामा और मुशर्रफ भी बात करेंगे, और मेरे ख्याल में हमारे पास और काफी टाइम होगा कि हम रूल्स के हवाले से भी बात कर सकें। जी, हम इंशाल्लाह एक और भी इस पे सेशन करेंगे। उसामा, इफ आई मे कम टू यू, आपका मैं आर्टिकल पढ़ी थी, यू यूज द वर्ड ड्रिकोनियन फॉर दिस, इसमें आपने ये भी कहा कि मलिशियस इंटेंट है, वो फ्रेज निकाल दी है। तो अब यानी कि वो जो इंटेंट पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या लेजिटिमेट है, व्हाट कैन पास, व्हाट कैन नॉट पास, वो सब खत्म करके, और शायद 3-4 लफ्ज और नए इन्होंने ऐड किए विच आर नॉट इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये बताएं कि इसको अब करेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि वो इसको जो कानून है, पेरेंट्स कानून, उससे और फिर रूल में भी जो आइन की जो जुबान है, लैंग्वेज है, उससे भी आगे निकल गए हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए। मेरे ख्याल से 3 मेन प्लेटफॉर्म है, आपका जो एग्जीक्यूटिव आता है, आपका जुडिशरी और आपका पार्लियामान। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला तो ऑप्शन यही होना चाहिए कि हुकूमत को ये रूल वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ना तो प्रैक्टिकल है, ना तो इनका कानूनी बुनियाद बनता है आइन के मुताबिक, और ना तो इनको जो है कंपनियां भी मानेंगी। तो इसके सब अगर ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद हो जाए, तो तभी इनका जो है मैं आगे देख सकता हूँ कि रूल्स रहेंगे, लेकिन अदरवाइज इनका जो है डजंट मेक मच सेंस। और दूसरा ये है कि अगर पार्लियामान हुकूमत अगर इन्हें वापस नहीं देगी, तो फिर पार्लियामान को चाहिए कि पार्लियामान में खासकर जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो आजकल जमहूरियत के बहुत नारे लगा रही है, और सब सही में नारे लगा रहे हैं, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन उनको फिर पार्लियामान में भी दे शुड वॉक दिस टॉक बाय इसको अमेंड करें पीका को, और इन रूल्स को बदतर करने की कोशिश करें कमेटियों के जरिए। और लास्ट फिर इसमें कोर्ट का भी जो है रोल बनता है। तो खासकर इन रूल्स में जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है, के बारे में आपने भी बात की कि एक तो आपने कह दिया है कि हार्म द रेपुटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फिर दूसरा इन्होंने कह दिया है कि क्रिएट सेंस ऑफ पैनिक, या इस तरह इंसाइट हेट्रेड, और इस तरह जो है वो डिसअफेक्शन का लैंग्वेज इस्तेमाल किया हुकूमत की तरफ। तो इसमें तो ये कोई भी जो आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उस पर जो है ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ऑनलाइन। तो इसमें यही बनता है कि पहले तो पीसीए की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया कंपनी को हम 24 घंटे का टाइम देंगे कि वो हमारा ऑर्डर हो कि जो कंटेंट आपने सेंसर करना है इंटरनेट पे 24 घंटे। अगर वो कंपनियां वो मवाद नहीं हटाएंगी जी, तो फिर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि या तो उनको जो है पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा, और या तो बिल्कुल 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 उन्होंने कहा यहाँ दफातर भी खोले। इफ आई मे गो उसामा टू मुशर्रफ बिफोर द ब्रेक, और उसमें जैसे आप फरमा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि लोकल ऑफिसेस खोलें सब, ताकि कंटेंट जो है उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हो पाए। मुशर्रफ, आप जरा नाज़रीन को बताएं कि ये बिकॉज एज फार एज आई नो आप थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, या आपका कुछ इसमें
یو نو کہ یہ بنا کیسے. اس میں تو لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے نیگوسیشن ہونی تھی, نیگوسیشن کیا کنسلٹیشن ہونی تھی. مشرف واٹ ہیپنڈ؟ جی مشرف آپ کا شاید مائک میوٹ ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی شکریہ نسیم, آئی ایم سوری میں نے ان میوٹ کیا. یہ جو میوٹ اور ان میوٹ ہے یہ ابھی تک ہمارے کنٹرول میں ہے. ابھی یہ ریاستی اداروں آپ آلریڈی پریکٹس کریں میوٹ ہونا. ہاں جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر مطلب کچھ لوگوں کا, اور اس میں میں بھی شامل ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قدغنیں زیادہ لگ رہی ہیں, تو یہ ایک موقف ہے اور اس موقف کو یہ سبجیکٹو ہے. کچھ چیزیں سبجیکٹو نہیں ہیں, آبجیکٹو ہیں. مثلا پی ٹی اے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. پیکا ایکٹ جو ہے اس میں کوئی میلیفائڈ انٹینشن تھی یا ٹیکنیکل پرابلم تھی, میں یہ نہیں جج کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ریاست کا مقصد جو ہے, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت جب تھی تب, یا اب جب کہ عمران خان کی حکومت ہے تو اس وقت, یا یہ جو ایکوزیشنز ہیں کہ جی یہ غلط ان کی نیت ہے, وہ میں اور لوگوں کے تجزیے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. کچھ بنیادی تکنیکی مسائل ہیں جن سے ہٹ کے, الگ ہو کے یہ پورا جو نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے, جو خاص طور پہ نوجوان پاکستانی دنیا ہے, جہاں پہ وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام پر, دیگر اور جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, اور وہاں پہ ظاہری باتیں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جب اس نوجوان پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بزرگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس میں میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہتا لیکن زیادہ عمر ہے, مجھ سے بھی زیادہ عمر کے لوگ جو ہے وہ برسر اقتدار ہیں. وزیر اعظم ہمارے تقریباً 70 سال کے ہونے والے ہیں. دیگر جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے 60-65 سال کی عمر کے بعد ریٹائر ہو کے پھر اہم عہدوں پہ آ کر بیٹھتے ہیں. جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں وہ سب جو ہے وہ 59-60 مطلب اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جس طرح سے وہ دنیا کو سمجھتے ہیں اور جس طرح سے نوجوان قوم سمجھتی ہے, اس میں ایک بنیادی تضاد ہے. اور وہ تضاد یہ نہیں ہے کہ اچھا برا اور اس کی تفریق نہیں جانتے نوجوان. اس میں تضاد یہ ہے کہ جو چوائس ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ چڑھ کے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں, یہ ایکچولی آپ کی اپنی چوائس ہے. تو جو جوان لوگ ہیں وہ تو یہ چوائس ایکسرسائز کرنا جانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, لیکن جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. مزے کی بات یہ کہ اس بنیادی اصول سے لڑا نہیں جا سکتا. بالکل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں ہونا چاہیے اور جو بلاک ہونی چاہیے. اب ایشو یہ بنتا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, خاص طور پہ ایسے ماحول میں جہاں پہ جو دنیا کی بڑی سوشل میڈیا کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر یہاں نہیں ہیں, اور جب پاکستانی ریاست ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو کچھ تو ایسی کمپنیاں ہیں جو کئی بار ای میلز پہ فون کے جواب تک نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نظام میں ریاست کے اندر ایک تھوڑی سی فرسٹریشن ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے اگر جی مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں بریک لیں. مشرف ہم بریک لے کے واپس یہ ضرور کہتے چلیں کہ ناظرین, مشرف جو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس وجہ سے کانٹینٹ کے کنٹرول چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایج ڈفرنس ہے, لیکن ایک سوچ کا بھی مسئلہ ہے. ایک ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کوٹ ان کوٹ سٹیبلٹی ہو, کوئی کیوس نہ ہو, جہاں معاشرہ, جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے, جہاں لوگ سوچ بچار کرتے ہیں. آج کے دور میں تو جب سوچ بچار ڈیبیٹ ہوگی تو کیوس بھی ہوگی. پھر کچھ یہ کہ بھئی آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اس کو نہیں. حالانکہ یہ بات بڑی عجب ہے آج کے دور میں, تو سوشل میڈیا میں نو سینسرشپ از کوائٹ پاسبل, یو کین ٹرائی ڈیسپریٹلی, لیکن بنتی نہیں ہے بات. ہم اپنے پینلسٹ کے پاس آئیں گے جب بریک کے بعد ناظرین, تو پھر ان سے یہ پوچھیں گے, ان کی کرٹیک تو جو تنقید ہے وہ سامنے آ گئی کہ اب یہ کریں گے کیا, بیکاز ریئلی آپ بھی اسی میں انٹرسٹڈ ہوں گے. آپ لوگ سب سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ جو تینوں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بڑے نالجبل اور ایکٹیوسٹ ہیں اپنے اپنے رائٹ میں, کہ پوچھتے ہیں کہ what will they do to turn this around. After the break, stay with us.
वेलकम बैक नाज़रीन। मसला भी अब आपके सामने है, हमारे बता रहे थे पैनलिस्ट, और वजह क्या मसले की वो भी आपके सामने। अब करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन? जी निगत, क्या करेंगे आप लोग? देखिए नसीम, पहली बात तो ये कि ये जो मसला है ये सिर्फ कुछ चंद लोगों का मसला नहीं है। ये जो है ये पाकिस्तान की पूरे बहुत से माशरे का है, स्टेकहोल्डर्स absolutely। पे माशरे पे असरअंदाज होंगे। खास तौर पे आपकी जो ग्रो करती हुई टेक इंडस्ट्री है, आपके जो ऑनलाइन जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सिर्फ टेक जायंट्स का मसला नहीं है जितना आपकी लोकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। अब इस पे करना ये है कि हमें सबसे पहले तो सिर्फ रूल्स के हवाले से नहीं बल्कि पेरेंट लेजिस्लेशन को भी ठीक करने की जरूरत है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है। ये हमारी पार्लियामेंट का काम है। हमारा काम ये है कि हम बता सकें कि मसाइल कहाँ पे हैं, गैप्स कहाँ पे हैं, खामियां कहाँ पे हैं। पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि उन्होंने जो अपनी लेजिस्लेशन बनाई है पास्ट में भी और अब ये भी, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। खुदा के लिए अगर डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करना है, जो कि अभी मुस्तकबिल करीब में तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये देखें कि इंटरनेट गवर्नेंस है क्या, पूरी दुनिया की में अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हैं, और टेक जायंट्स अगर आपके मुल्क में आएंगे तो क्यों कराएंगे। आप क्या ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके अपने ऑफिसेज खोलें? इन रूल्स को डी नोटिफाई करें और देखें कि आप प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की जो शिकें हैं प्रॉब्लमेटिक, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। और जो आपकी ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं जैसे FIA, और नसीम ज़हरा आपको ये पता है कि साइबर हरासमेंट का जो इश्यू है जिसके नाम पे ये कानून बनाया गया था उसको एड्रेस नहीं किया गया, जो कि कानून में होना चाहिए था। तो आपकी डेजिग्नेटेड जो एजेंसी है FIA, उसका किबला कैसे आपने दुरुस्त करना है ताकि ये मामला जो ऑलरेडी कानून में मौजूद हैं और जो कि कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सके, बजाय ये कि नए नए रूल्स और डायरेक्टिव्स लेकर आए और आप बस रेगुलेट करने के चक्कर में हो और कंटेंट को ब्लॉक और रिमूवल करने के उसमें हो, बट ये ना देखें कि जो ऑलरेडी मौजूदा कवानीन है उनका बेहतर इस्तेमाल या अमल दरामद कैसे करें। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि अभी आपने, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी, आपने कहा कि खुदा के वास्ते, मेरा ख्याल ये कि असल में तो ये उसामा, ये तो चीज़ों, इसका ओनर्स तो आ जाता है उन लोगों पे जो कि जो समझते हैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे माशरे पे असर होता है, बट ऑब्वियसली जो एक इनिशिएट करना चाहते हैं चेंज या रिफॉर्म, तो वो तो कुछ लोग होते हैं। उसमें मुझे लगता है आप तीन फॉर एग्जांपल आपका रोल है और आपके जितने कॉलीग्स होंगे, तो आप लोगों ने सोचा क्या है, यानी कि देखिए ना अब करना क्या है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स। फॉर एग्जांपल ये एक कमेटी बनी थी जिसमें ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर भी थी और हमने सुना था कि जी इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन उस तरह तो चेंज नहीं हुआ। अब आप किस किस को विच बटन्स विल यू प्रेस, किसके पास आप जाएंगे, क्या करेंगे, आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मीडिया से क्या करते हैं? उसामा थोड़ा बताइए स्ट्रैटेजी क्या आपके जहन में। कोर्ट्स में जाएंगे? जी बिल्कुल नसीम साहिबा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमने इस्टेब्लिश करना है कि क्या मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि एक जनरेशनल गैप है, और मेरे ख्याल से उस जनरेशनल गैप में सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इंटरनेट को अंडरस्टैंड करना है। हमने समझना है कि इंटरनेट किस तरह काम करता है। ये टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही होती है और इसके जिस तरह ये टेक्नोलॉजी बदलती जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स, हमारा यूजेज भी बदलता रहता है। तो इसी उसमें हमने ये देखना है कि आगे पहले तो जो इन्फॉर्म्ड ज्यादा टेक्निकली साउंड लोग हैं वो जो है डिसीजन मेकिंग टेबल पे हों, डिसीजन मेकिंग जो सर्कल्स हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो इसमें एफर्ट्स तो काफी चल रही हैं। हम अक्सर जो है पार्लियामेंट में भी, कमेटीज में भी बात करते हैं, हम जजेस की ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं और हम पब्लिकली मीडिया के थ्रू भी जो हमारी रिसर्च है वो इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा, फिर हम जो है 4 सालों से पीका कानून का पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी कर रहे हैं, जिसमें हर साल हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग द केसेस इन द कोर्ट, के कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या मसाइल है। और फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स क्या है सोशल मीडिया कंपनीज की, कितनी रिक्वेस्ट हुकूमत की तरफ से जा रही हैं और कितनी कंप्लाई हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही और किस किस्म की रिक्वेस्ट जा रही है।
لیکن میرے خیال سے پھر حکومت اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ٹرانسپیرنسی کی جو ہے بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی پبلکلی بتائیں کہ کیا ریکویسٹ جا رہی ہیں، کس قسم کا کانٹینٹ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور کس میں جو ہے انہیں رسپانس نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ پھر ابھی نیکسٹ اسٹیپ میں یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹری کمیٹیز کے ساتھ بات کریں اور پھر ہم کیبنٹ سے بھی بات کریں اور ایویڈنس انہیں دکھائیں کہ کس طرح آپ کا جو ڈیجیٹل پاکستان اور آئی ٹی ایکو سسٹم ہے اس پہ امپیکٹ کس طرح ہوتا ہے ان رولز کا، اور کس طرح آئین کی خلاف ورزی بھی یہ کرتے ہیں. کسی بھی آپ ماہر قانون سے بات ہم کرتے ہیں تو وہ یہی بتا دیں کہ یہ قوانین ایک تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی نہیں ہے اور لیگلی ساؤنڈ بھی نہیں ہے، اس میں کافی لیگل مسئلے بھی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں حکومت اتنی جلد بازی کر کے اس طرح کے قواعد لے آتی ہے. فروری میں بھی ان کو جو ہے وہ واپس لینے پڑے، ابھی دوبارہ سے وہی ہونے والا ہے کیونکہ زیادہ کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. تو آپ کیوں امبیرس اپنے آپ کو حکومت کر رہی ہے اس طرح کے؟ اور ممالک میں اگر دیکھیں، برطانیہ میں اس طرح کے جو قواعد بن رہے ہیں 2.5 سال تقریباً سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک ان پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے، لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، ایک اور ڈرافٹ آتا ہے، اس پہ پھر کنسلٹیشن آتی ہے، تاکہ آپ اس طرح کے قواعد بنائیں جو ٹائم لیس ہو، جو ٹیکنالوجی کے چینج کو بھی مائنڈ میں رکھیں، اور پھر آگے جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کو آپ برطرف نہیں کر سکتے. اور جو لائیولیہڈ ہے، جو اکانومی پہ امپیکٹ ہے، وہ تو حکومت کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے. ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے قواعد لا کے اس پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. مشرف شاید بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے قوانین جو آتے ہیں مشرف، اس میں شاید سیکیورٹی کا اینگل میں ایک زیادہ اس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ سنتے ہیں نا ہر وقت کہ 5th جنریشن وار، یہ وہ ہر وقت. سو مجھے لگتا ہے کہ شاید مشرف آپ بتائیے اس پہ کہ شاید وہ بھی ذہنوں میں ہے حاوی جو پالیسی بنا رہے ہیں لوگ. مجھے نہیں لگتا کہ جیسے گورنمنٹ زیادہ خود اس پہ سوچ بچار کرتی ہے. آئی تھنک کچھ سیگمنٹس ہیں who look after the country's security، ان کا شاید زیادہ ہوتا ہے کہ جی اس کو کنٹرول کریں جلدی. How do you see this؟ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جن کا کام ہے اس طرح کی تھریٹس کو دیکھنا، وہ ان کا زاویہ اور ان کی جو سوچ ہے وہ اسی طرح شیپ ہوگی. وہ 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں بھی سوچیں گے اور سسٹم کو وارن کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پہ جو ہوا ہے، چاہے وہ فروری میں جو سوشل میڈیا رولز آئے تھے یا جو اب جو پھر سے نوٹیفائی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 5th جنریشن وارفیئر کو تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی، یعنی کہ جو بالکل جس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، مثلا یہ کہ اگر کوئی بہت توہین آمیز اور اشتعال انگیز قسم کی کوئی ٹویٹ ہو یا کوئی فیس بک پوسٹ ہو اور پی ٹی اے چاہتا ہے، بالکل درست چاہتا ہے میری نظر سے، کہ یہ پوسٹ جو ہے اس کو آنے ہی نہ دیا جائے، یا اگر آ جائے تو جیسے پاکستانی اتھارٹیز، اسپیشلی جب گورنمنٹ پاکستان یا اتھارٹیز فلیگ کریں کہ یار اس کو ہٹاؤ، تو وہ ہٹا دیں. اچھا، ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں یہ نہیں ہوا. لیکن سوال یہ بنتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی یہی سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی نے بھی اٹھائے، کہ کیا وہ مسئلہ ان رول سے ایڈریس ہوتا ہے یا نہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان رول سے نہیں ہوتا. جن لائرز سے ہم بات کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے نہیں ہوتا. اچھا، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جذباتی یا میلافائڈ انٹینٹ کے ساتھ ایک انڈیویجول، ریاست بذات ریاست نہیں لیکن بطور انڈیویجول، کوئی بھی اگر زیادہ زیلس ہوگا، ہم نے دیکھا ایک اوور زیلس جو ہے ایکشن ہوا جس کی وجہ سے آئی جی پولیس جو ہے وہ ان کو رات اندھیرے میں جو ہے ان کو ڈسٹرب کیا گیا، ایٹ لیسٹ ایٹ اے منیمم. یہ تو شاید ٹی وی پہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو اوور زیلسنس ہے جی، تو یہ جو اوور زیلسنس ہے، یہ اب آپ کے صرف ایک آئی جی کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ آئی جی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب جو مسئلہ بنے گا وہ یہ کہ دنیا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کی، دنیا کے سامنے جو تصویر پیش کرتا ہے پاکستان، کہ کیا وہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے. کیا ہمارے پاس ایسے پروگرامرز ہیں، ہمارے میں ایسی ٹیلنٹ ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں ان کی سلیکان ویلی کے ساتھ. تو ایون اگر ایسا ہم کر سکتے ہوں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دنیا جو ہے
خاص طور پہ ٹیکنالوجی کمپنیز وہ ہمیں لک ڈاؤن کریں گی. اس طرح کے جو رولز ہیں یا جس طرح سے وہ عمل درآمد جس طرح کیے جاتے رہے ہیں اور جس طرح کیے جائیں گے. بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مشرف، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. مطلب آپ اس کی تو بہت سی ڈائمینشنز ہیں جو آپ تینوں نے بیان کیے ہیں، یعنی کہ ایک ڈومیسٹک ہے، ایک ٹیکنالوجیکل ہے، ایک آئیڈیالوجیکل ہے، ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں اکانومی سے بھی تعلق ہے اس کا، ایک ایولیوشن آف تھاٹ جو اس ملک میں اس سے بھی تعلق ہے. تو یہ بہت کمپلیکس فینومینا ہے، اور ایک کمپلیکس چیز کو لے کے آپ جیسے آپ تینوں بیان کر رہے ہیں، جو پروسیس ہے، پروسیس تو شاید ہے نہیں، معلوم نہیں کس طریقے سے بڑے ایک بھونڈے طریقے سے یہ قانون بنا دیا ہے، اور اس پہ وقت کی ضرورت ہے کہ وقت اس پہ لگائیں، سوچ ہو، کمپیٹنٹ لوگ آ کے بنائیں. تو ناظرین اس گفتگو سے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ دس از ناٹ ہیئر ٹو اسٹے، اس کو تو تبدیل ہونا پڑے گا، اور بہت وجوہات ہیں جس کی بنا پر تبدیل ہونا پڑے گا. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ والے لوگ جو سمجھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہیں، دے ہیو دا پیشنس اینڈ دا کمٹمنٹ کہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو تبدیل کروائیں. اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت بھی رسپونڈ کرے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ غلطی کرتے ہیں پھر ان کو، اینڈ آئی تھنک دا کورٹس ول کم انٹو پلے آلسو. لیکن آپ فی الوقت آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آئے. ناظرین ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.